محبت حضور سے ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کو بھی مزید بڑھانا ہے، اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ ہیلدی رہیں گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے یہ محبت مصطفیٰ کی جو ہیلتھ ہے نا اس کو زبردست اور بہتر اور مضبوط بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی مزید ہوگی۔ اسی طرح فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ مدنی چینل اویئرنیس دے رہا ہے، تو آئیے آپ کو بھی کچھ فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ مدنی گلدستہ ایک دکھاتے ہیں، اس پر اویئرنیس دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میرا نام ڈاکٹر محمد طفیل ہے، اور آج میں آپ کو گردے کی پتھری کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ گردے مثانے یا گردے کی نالی میں پتھری کا ہونا ایک عام بیماری ہے جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ پاکستان میں جو گردے کی بیماری یا جو علامات ہیں پتھری کی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پینے کا پانی ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ پھر گرم موسم ہونے کے باوجود لوگ پانی کی مقدار جتنا پانی لینا چاہیے اتنا پانی پیتے نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی کو کم از کم دن میں 12 سے 15 گلاس پانی پینا چاہیے۔ جب گردے کی پتھری ہوتی ہے تو اس کی جو کامن علامات ہیں ان میں سے سب سے پہلی علامت درد ہوتی ہے۔ مریض کو درد کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی بھاگنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں میں درد ہوتا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو ہم اس کی علامات کو پہلے جانچتے ہیں، پھر اس کا معائنہ کرتے ہیں، اور پھر بہت کامن سے ٹیسٹ ان سے کرائے جاتے ہیں۔ پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پتھری کہاں پر ہے اور اس کی سائز کتنی ہے اور کتنے عرصے سے ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ پتھری خود سے نکل سکتی ہے یا اس کو نکالنا پڑے گا۔ جو پتھری بڑی ہوتی ہے تو اس میں آپریشن بھی کیا جاتا ہے، کبھی دوربین کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے اور شعاؤں کے ذریعے سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے۔ پتھری سے بچا جا سکتا ہے، یہ ایک عام سوال ہے۔ تو پتھری سے ہاں کافی حد تک بچا جا سکتا ہے، جس کے لیے جیسا میں نے پہلے فرمایا کہ پانی کی مقدار، پانی کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر صاف پانی نہیں ملتا ہے تو ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ابال کر پئیں، ابلا ہوا پانی پئیں، 12 سے 15 گلاس روز کے پئیں۔ گھر میں یا فیملی میں، خاندان میں اگر پتھری کی شکایت اوروں کو بھی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس جس میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہیں اس کی مقدار اپنے خوراک میں کم کر دیں۔ دوسرے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی پتھری بننے کی وجہ ہو تو اس کو بھی اوائڈ کیا جائے۔ تو سب سے بڑی چیز جیسے میں نے کہا کہ وہ پانی کا صاف ہونا اور پانی کی مقدار 12 سے 15 گلاس اگر یہ پئیں تو جو پتھری بننے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، یہ آپ کی جو ہے نا وہ کڈنی کی ہیلتھ کے حوالے سے ایک اچھا اویئرنیس پر مبنی ایک مدنی گلدستہ تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے، اور پانی بالکل پینا چاہیے، پیاس لگے تو ہی پئیں، ایسا نہیں ہے، کبھی بغیر پیاس کی بھی جو ہے وہ پی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی پیالہ یہ بھر لیتا ہوں، اور جب پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر نظر پڑتی رہتی ہے تو دھیان بھی جاتا رہتا ہے، چلیں یار ایک پیالہ پانی کا بندہ پی ہی لیں۔ چلیں ویسے تو یہ بوتل رکھی ہوئی ہے پوری تو شاید یہ نہیں ہوگی، لیکن پانی بہرحال وقتاً فوقتاً یہ پیتے رہنا چاہیے تاکہ کڈنی بھی بہتر رہے۔ اور یورک ایسڈ کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا ہے، ماہرین بتاتے ہیں کہ پانی پینے سے یورک ایسڈ جو ہے یہ بھی لیول میں رہتا ہے۔ پانی پئیں، سردیوں میں بالخصوص اس کا خیال کریں، بچے بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور پانی پئیں اور صاف پانی پئیں، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ صاف پانی، بہت ساری بیماریاں یہ صرف جو آلودہ پانی پیتے ہیں نا، نظر تو بعض اوقات صاف آ رہا ہوتا ہے لیکن صاف وہ ہوتا نہیں ہے، اس پر ذرا
خیال کر کے پانی ابال کر پئیں، پاسبلٹی ہو تو پانی کو بالکل جو ہے وہ ابال کر کے پینا چاہیے، اور جو اس کے حفاظتی میجرمنٹس ہیں یہ ہمیں اپنانے چاہیے، اور عقل مند اور باشعور آدمی پر یہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ذکر خیر چل رہا ہے، یہ بھی جاری